قمر آغا صاحب میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ پہلے دن سے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس طرح سے گزرا. تصویریں تھیں, تصویروں کے بعد جو ریاکشنز ہوئے اس کے بعد ایس ایم ایس کا ذریعہ پکڑا. اب آپ نے ہوم سیکرٹری کو سنا, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقریباً 38% جو کانٹینٹ تھا وہ پاکستان کی سائٹ سے مینیپولیٹ کیا گیا. اس تھیوری کو ہندوستان کی سرکار کہاں تک ثابت کر پائے گی؟ دیکھیے یہ ابھی کہنا ذرا مشکل ہے کہ کہاں تک ہوگا. ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, وہ لوگ جانتے ہیں, انٹیلیجنس سورسز ہیں. مگر ایک چیز بہت کلیئر ہے, پاکستان لگاتار کوشش کر رہا ہے پچھلے 8-10 سال سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بھڑکانے کی. اس کی پہلی کوشش یہ ہوئی, ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ جو نئے نئے ماڈیولز بنے ہیں ان کو دیکھا, اس میں ریکروٹ کیا. پھر اس کے بعد اس نے کوشش, ان لوگوں کو پاکستان لے گیا, کچھ لوگوں کو ٹریننگ دی. پھر اس کے بعد ان کا انوالومنٹ ہوا, کچھ کو ابھی سعودی عربیہ میں بھی ارسٹ کر کے ہندوستان نے بلایا. دوسری طرف اس کا یہ ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کسی بھی صورت سے کوئی نہ کوئی اس قسم کی لگاتار کوشش چلتی رہے کہ جس سے یہاں پہ مسلمانوں میں ٹینشن ہو, مسلمانوں کا ایک گروپ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. پہلی جو کوشش تھی اس میں وہ ناکامیاب ہو گئے اور ان کو بہت زیادہ لوگ یہاں پہ مسلمان نہیں مل پایا. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ سینسیشنل قسم کی, بہت اس قسم کی رپورٹس, ایس ایم ایس کا استعمال کرنا جو کہ ایجپٹ اور دوسری جگہ پہ ہوا تھا, اس کو اگر وہ جو دیکھے گا وہ ایس ایم ایس یا فوٹوگرافس دیکھے گا تو اس کو بہت غصہ آئے گا. وہ نہیں سمجھ پائے گا ایک آدمی کہ یہ مارپ ہے, یہ بنائی بھی ہیں. وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ ہو رہا ہے, اتنے لوگ ہوا اور کچھ ہوا بھی. ریاکشن ہے سر, پاکستان کا ریاکشن بہت سٹرونگ ہے. بھرت, یہاں پر رحمان ملک نے بہت کلیئرلی کہا ہے, میں ان کے سٹیٹمنٹ کو پڑھ رہا ہوں, کہ نو بلک ایس ایم ایسز آن اسام ہیو بین اوریجنیٹڈ فرام پاکستان. آئی ٹولڈ ہوم منسٹر شندے that Pakistan knows of the Assam issue only from the media. He raised the issue of morphed online images with me. We have promised cooperation if India provides evidence. Clearly, رحمان ملک کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیجئے, اور جو بلک ایس ایم ایسز جنریٹ ہونے کا چارج ہے اس کو ہم قطعی ایکسیپٹ نہیں کرتے. پہلی بات, رحمان ملک does not have access to ISI. ISI اور آرمی کیا کرتی ہے ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے. ایک سول گورنمنٹ ہے, ایک فیس سیونگ گورنمنٹ ہے, سامنے بیٹھی ہوئی ہے ڈیموکریسی کے نام پر. سو ہی ڈزنٹ ہیو ایکسیس ٹو ISI اور ان کے گروپس کیا کرتے ہیں. یہ رحمان ملک کے منسٹری سے نہیں آیا ہے, یہ ISI اور پاکستان آرمی سے آیا. اس کے کارن جو آپ نے شروع میں کہے اور کمال نے بھی بتایا, پہلی چیز یہ ہے کہ کشمیر ان کو لگ رہا ہے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک سول وار, سول سٹرائف میں پھنسا ہوا ہے. اسی طرح اسام ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اسام پہ پرانا بھٹو کے ٹائم کا کلیم ہے, 47 کا کلیم ہے, اور اسام ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, پر کشمیر از دا مین مدعا. تو جو سائبر وار ہے یہ نیکسٹ جنریشن وار ہے. دس از ویئر دا وار ول ٹیک پلیس فرسٹ. جب کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, دوسری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, ٹھنڈے بستے میں جاتی جا رہی ہیں. Now to raise the temperature they have taken recourse to cyber war. اور اس سائبر وار میں that is the next generation war. اگر آپ نے آرمی کو موو کرتے کبھی دیکھا ہے یدھ میں, تو سب سے پہلے آرٹلری کا فائر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Why does artillery fire ahead of the infantry movement? اس کی وہ ٹارگیٹ کو سافن کیا جائے. اسی طرح سائبر وار جو ہے, یدھ چھڑنے کے پہلے یا یدھ کے دوران یا یدھ کے پہلے آپ کو وہ اس طرح تہس نہس کر دے گا سائبر وار میں کہ آپ کی سب سسٹمز چلنا بند ہو جائیں گے. You will have to protect your data links, you will have to protect your networks, you will have to protect your electronic devices. Plus, he can manipulate the public opinion and image. آج آپ ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں, سائبر وار میں وہ ٹرانسپونڈرز کے تھرو فالس نیوز اس میں جنریٹ کر سکتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ٹرانسمٹ جو کر رہے ہیں وہ جا رہا ہے, لیکن there are capabilities کہ ایکچولی جو یوزر. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھرت کہ یہ سٹیج 1 ہے اس جنگ کا جو آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے. جی. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app.
fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.